السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، میاں نواز شریف کا ویزا کی درخواست مسترد ہوئی ہے تو اس کے بعد مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کے وکلاء نے ڈاکٹرز کی جو رپورٹ ہے، میڈیکل رپورٹ، وہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ میاں نواز شریف کو پھر بیماریاں نکل آئی ہیں ایک مرتبہ، اور ڈاکٹرز نے یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ سفر نہ کریں، وہ لندن میں قیام کریں، وہ جہاز کے طیارے کے نزدیک بھی نہ جائیں، ایئرپورٹ پر بھی نہ جائیں، پبلک پلیس پر بھی نہ جائیں، رش سے، کراؤڈ سے وہ دور رہیں۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا یہ حکومت اور جو مسلم لیگ نون کے مخالفین ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کے ویزا کی درخواست مسترد ہونے کی وجہ سے ان کا پاسپورٹ رینیو کرانے کے چکر میں یا میاں صاحب کو ریلیف دلوانے کے لیے اب پھر سے یہ رپورٹیں جو ہے مسلم لیگ نون نے جمع کرانا شروع کر دی ہیں۔ سیاسی بیماری ہے میاں نواز شریف کو۔ گوہر گانگرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر گانگرو صاحب سندھ ٹی وی اسلام آباد کے بیورو چیف بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں سنڈے ٹو فرائیڈے۔ گوہر صاحب ویلکم ٹو شو۔ گوہر صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے، میاں نواز شریف وہاں پہ گھوم پھر بھی رہے ہوتے ہیں، پارکس میں بھی جاتے ہیں، مارکیٹس میں بھی جاتے ہیں، ان کی تصویریں آتی ہیں، جلسوں سے بڑے بڑے خطابات کیے ہیں، آج بھی پی ڈی ایم کے اجلاس میں شریک تھے، تو باقی ساری ایکٹیویٹیز میاں صاحب کی چل رہی ہیں، لیکن جب ویزا کا معاملہ آتا ہے، وطن واپسی کا معاملہ آتا ہے تو میاں نواز شریف کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح پلیٹلیٹس جو پہلی دفعہ ہم نے سنے تھے، پلیٹلیٹس وہ بڑھ رہے تھے یہاں پہ، جو ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی نون لیگ نے، اس میں سے تو یہ لگ رہا تھا کہ میاں صاحب آج گئے، صبح گئے، شام گئے، اللہ خیر کرے، اس طرح لگ رہا تھا۔ تو وہاں پہ گئے، وزیر اعظم بھی حیران رہ گئے، جہاز پہ چل رہے تھے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نون لیگ یہ پریشر ڈالنا چاہ رہی ہے میاں صاحب کو ریلیف دلوانے کے لیے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جو آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ یہ سارا پریشر ٹیکٹس ہے، لیکن نواز شریف صاحب کا جو لندن جانا تھا، وہی اگر آپ غور سے سوچیں کہ کیسے ہائپ کریٹ کی گئی تھی اور میڈیا کی ہیڈنگز اس پہ چل رہی تھی، اور اپڈیٹ میڈیا پہ ایسے ہی آ رہی تھی کہ شاید کوئی مریض ہو، 24 گھنٹے ایئر لائن میاں صاحب ہر ایک منٹ کے بعد ان کی اپڈیٹس ہو رہی تھی، سارا کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا تھا سارا پلیٹلیٹس کا۔ لیکن دیکھیں، مطلب اتنا کسی کی بیماری پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بس جب سیاستدان بیمار ہوتا ہے تو اس میں پھر سیاست بھی انوالو ہو جاتی ہے۔ تو پہلے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، واقعتاً شاید میاں صاحب اتنے بیمار ہو گئے کہ بیمار تو ہوں گے، بیمار تو ہیں، ظاہر عمر کا تقاضا بھی ہے اور دل کا عارضہ بھی ہے، بلڈ پریشر، شوگر، یہ چیزیں تو ہوتی ہیں اس عمر میں۔ دیکھیں، یہ آدھی چیزیں تو ہمارے ساتھ بھی ہیں، ہاں، تو یہ مقصد نہیں تھا کہ پاکستان میں کوئی علاج، بڑے لوگوں کے، وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، بڑے لوگوں کی بیماریاں، چھوٹی بیماریاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں نا۔ دیکھیں، یہ عمران خان کا یہ کہنا تو کم سے کم درست ہے کہ ایسی بیماری بظاہر نہیں ہے کوئی جس کا علاج پاکستان میں نہ ہو، اور مینشن بھی نہیں کی گئی۔ اگر کوئی مینشن کی گئی ہو کہ یہ فلاں بیماری ہے جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کے ماہرین نہیں ہیں، بیماریاں جنرل بتائی جا رہی ہیں۔ جو یہاں پہلے میاں صاحب تھے، پہلے بھی جنرل پلیٹلیٹس کا مسئلہ عام چیز ہے، یہاں پہ علاج ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا ہوتا ہے، ہارٹ کی کا معاملہ ہے سندھ میں، تو اب بڑا جال بچھایا گیا ہے ہارٹس کی ہاسپٹل کا۔ تو مجھے یاد ہے شاید قرشی شاہ صاحب نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ آپ سندھ میں آئیں، ہم آپ کو علاج کرواتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، پولیٹیکل چیزوں میں بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، یہ سیاستدانوں میں کامن سی چیز ہے، مطلب حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ سیاستدان جس طرح ہر معاملے میں سیاست کرتا ہے، تو پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر جب بیماری کے معاملے پہ بھی سیاست کرتا ہے، تو نواز شریف بیمار ہوں گے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو علاج اگر ضرورت ہے تو باہر بھی جا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن خاموش ہو جائیں جب ویزا کا مسئلہ ہو جائے تو پھر بیماری کا آپ خاموش تو پی ڈی ایم میں بھی 3 مہینے ہو گئے تھے۔ یہ سمجھ نہیں آتی۔ میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا ساری تحریک چلا کے، آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی اچانک خاموش ہو گئے تھے، پھر اچانک پی ڈی ایم جب ریوائو
भाई PDM का जब वो जन्म हुआ तो फिर दोबारा नए एक एनर्जी के साथ आ गए। गौहर साहब एक बात बताएं, जिस तरह के मियाँ साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात सियासी बनाए गए, ज़ाहिर है पॉलिटिकल मुकदमात ही होते हैं ना, करप्शन किस चीज़ की होती है ये। जब आप काम करेंगे, कोई प्रोजेक्ट कोई मंसूबा जारी करेंगे, उसमें काम तो होता है ना, आपने मोटर वे बना ली, आपने कोई प्रोजेक्ट काम बना लिया, तो उसमें थोड़ी बहुत बेज़ाब्तियाँ होती हैं, डिले हो जाता है, कीमत बढ़ जाती है, पैसे लैप्स हो गए, ये चीज़ें होती हैं। अब ये हर बंदे से होंगी, काम जहाँ पे होगा तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, तो उस पे मुकदमात बनाए जा रहे होते हैं, तो ये करप्शन होती है इस तरह की, इस नोयत की। तो जो हुकूमत ने मियाँ साहब के साथ किया है, जिस तरह के मुकदमात में सज़ा दिलवाई है, तो इसमें मियाँ साहब को हुकूमत ने भी सियासी मुकदमात बनाए हैं, मियाँ साहब को भी सियासी बीमारी हो गई है, तो फिर मियाँ साहब को क्या बुरा, मियाँ साहब ने क्या बुरा किया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो हम तो सिर्फ बीमारी पे बात कर रहे थे, तो ये पहलू भी ज़ाहिर है कि असल में खान साहब को नवाज़ शरीफ पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, और ज़रदारी पसंद नहीं है। पहले पीपल्स पार्टी पसंद नहीं थी, बेनज़ीर भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब कहता है कि बेनज़ीर साहिबा बड़ी वो लीडर थी, और भुट्टो साहब को भी वो मानता है कि जब मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, जब मैं स्टूडेंट था, तो भुट्टो साहब का बड़ी सियासत थी और बड़ा पॉजिटिव और एक पाकिस्तान का असासात है। लेकिन अब वो खान साहब जो कर रहे हैं आपके सामने, लेकिन हम बीमारी पे बात कर रहे थे, नवाज़ शरीफ साहब की बीमारी। वहाँ से लंदन से जो परवाना यहाँ पे भेजा गया बीमारी के हवाले से, उसमें बीमारी के असबाब लिखे हुए हैं, और उसमें लाहौर हाई कोर्ट में वो जमा कराई गई है रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट। वहाँ पे डेविड हैं डॉक्टर लंदन में, उन्होंने लिखा है, ज़ाहिर है उसके बाद वो फिर और भी टीम होगी, एक पैनल होगा डॉक्टर्स का, तो उन्होंने कोई स्पेशल बीमारी मेंशन नहीं की है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है क्योंकि मियाँ साहब बीमार हैं, और ये मेंशन किया गया है कि भाई आप वो प्लेन पे सफ़र नहीं कर सकते, एयरपोर्ट्स पे रश होती है, एयरपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते। उनका सारा इशारा बीमारी डिस्क्राइब करने के बजाय ये डिस्क्रिप्शन थी कि पाकिस्तान न जाना, पाकिस्तान नहीं जाए। आप उनको पाकिस्तान ना बुलाएं, मतलब उस रिपोर्ट के पीछे ये चीज़। और मियाँ साहब को और लैंग्वेज मेडिकल भी नहीं है। हाँ, मियाँ साहब को ये भी पता है, आप भी जानते हैं, सब पूरी कौम जानती है कि वो आएंगे तो हुकूमत उनके साथ क्या असर करेगी, जेल में ही रखेगी ना। तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो कहते हैं कि भाई मैं ये टीवी भी इनसे छीन लूँगा, एसी भी छीन लूँगा, पंखा भी छीन लूँगा, तो वो वज़ीर आज़म अब क्या सहूलत देंगे? मतलब वो जितनी तकलीफ़ पहुँचाना चाहते हैं, मतलब पहुँचा सकते हैं, वो पहुँचाना चाहेंगे। तो मियाँ साहब फिर क्यों आए भाई? जब मियाँ साहब ये समझ रहे हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, बिलाजवाज़ हो रही है और सियासी हो रही है, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो फिर तो मियाँ साहब वो लत्तर के चक्कर पर भी आरो कम वाला काम कर रहे हैं, तो ठीक नहीं कर रहे। देखें, नवाज़ शरीफ अगर उनको इतनी आने की जल्दी होती तो मियाँ साहब शायद वो जाते ही नहीं। मियाँ साहब इतना जल्दी आने के लिए नहीं गए थे, सोच समझ के गए थे। और जो आपने कहा था कि मीडिया पे उनकी बीमारी की अपडेट्स इस तरह भरमार थी, तो ज़ाहिर भेजने वाले भी एक्टिव थे कि जल्दी भेजें उसको। मियाँ साहब को भी जल्दी जाने की थी। आपको पता है पहले भी मुशर्रफ दौर में कैसे जल्दी चला गया था, और वो भी भूल गया था कि मैं एक दस्तावेज़ पे मुआहदा करके बाहर गया हूँ। फिर पहले मुकर रहे थे कि हमने कोई मुआहदा नहीं किया है। उसके बाद जब बात आई कि आप 10 साल का मुआहदा किया, तो उन्होंने कहा कि आपका दोस्त आपका दोस्त जो एहसन इकबाल है, तो वो कह रहा था कि नहीं, वो आधा मुआहदा फिर उन्होंने माना कि हमने ये किया हुआ है। तो ये हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, और सियासी बीमारियाँ होती हैं, लेकिन कम से कम देखो, कहते हैं कि जब आप गलती करें, कम से कम आप कोशिश तो करें वो उसको छुपाने की। लेकिन जो इवन डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, उसमें देखें आप, तो ना लैंग्वेज मेडिकल है, ना असबाब है, और ना ही किसी टिपिकल ख़ास बीमारी का जिक्र है कि ये बीमारी है कि पाकिस्तान में नाम है डेविड लिखा हुआ है, तो ये हमारी नज़र में, पाकिस्तानी की नज़र में तो बहुत बड़ा डॉक्टर होगा, वही लंदन का डॉक्टर है।
دیکھیں وہ ڈفر ڈاکٹر ادھر بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے، دیکھیں صدر بھی ڈفر ہو سکتا ہے، انگریز نام ہے اس لیے ہمارے لیے بڑا لیکن امریکہ میں ٹرمپ بھی تو صدر بندہ بنا، تو نام سن کے ڈر جاتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا بلہ ہوگا کوئی. صحیح بات ہے، لیکن امریکہ کا جو صدر بھی ٹرمپ بنا نہیں کوئی سوچ سکتا تھا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو خلاؤں میں جا پہنچے ہیں، اتنی بڑی طاقت ہے، اس طرح کے لوگ بھی ہیں، تو ظاہر ہے ادھر ایسی چیزیں تو ہوتی تو ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکومت نواز شریف کو واپس لانے میں کامیاب ہوگی، یا نون لیگ پریشرائز کر کے میاں صاحب کا پاسپورٹ رینیو کرانے میں کامیاب ہوگی؟ میرے خیال میں نون لیگ کا یہ پریشر ٹیکٹس ہے، میاں صاحب کا پریشر ٹیکٹس ہے کہ کیونکہ ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے، پاسپورٹ بھی ظاہر ہے وہ ایکسپائر ہونے والا ہے، وہ بھی ان کو چاہیے، تو لنڈن میں بھی کام ہے ان کا، تو ادھر پاکستان میں بھی کام ہے، تو پریشر ٹیکٹس ہے. جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب پہلے ہی کہہ سکتے ہیں ادھر آئیں تو ہم کوئی سہولت نہیں دیں گے، تو میاں صاحب آصف علی زرداری ادھر آئے نہیں، امریکہ میں اعلان نہیں کیا تھا کہ میں جاؤں تو یہ زرداری اور یہ نواز شریف سے ٹی وی بھی واپس لوں گا، اے سی بھی واپس لوں گا. وہ عیاشی کر رہے ہیں جیل میں، اے سی استعمال کر رہے ہیں، اخبار بھی ان کو پہنچ رہی ہے، تو میں ان سے یہ بند کر دوں گا سارا کچھ. یہ کہا تھا عمران خان نے امریکہ میں تقریب سے خطاب میں. دیکھیں میاں صاحب آصف علی زرداری اس حوالے سے پھر بھی ایک بہادر آدمی ہے، لیکن میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ کچھ بہادری کے حوالے سے اچھا نہیں رہا ہے، اور میاں صاحب جب عمران خان کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں نہیں آئیں گے. یا وزیر اعظم رہے ہیں، مسلم لیگ نون اتنی بڑی جماعت ہے، اس کے قائد ہیں، کم از کم ان کو اتنا بھی تو نہ کہیں، بہادر تو ہیں. دیکھیں بہادری کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، کوئی کم ہوتا ہے، کوئی زیادہ ہوتا ہے، کوئی بہت ہی کم ہوتا ہے. یہ تو پیپلز پارٹی والوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ میاں صاحب کہتے تھے کہ جی مجھے مچھر کاٹ رہے ہیں، مشرف دور میں جب جیل میں رکھا تھا. دیکھیں معاہدہ کر کے گئے، اٹ مینس کچھ تو تھا، مچھر نہیں تھے تو چھپکلیاں ہوں گی، کچھ تو کس نے تو تنگ کیا ہے جو میاں صاحب معاہدہ کر کے چلے گئے تھے. ہاں، تو میرے خیال میں اب اسی حکومت میں خود نواز شریف آنا نہیں چاہے گا. یہ پاسپورٹ رینیول ہے اور لنڈن کی واپس ویزا لانا زبردستی یا کیس لڑ کے ان کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں یہ بھی تو ڈفر ہی ہے نا. دیکھیں اس صورت میں ہمارے حکمران میاں صاحب اس صورت میں آئیں گے جب بڑوں سے کوئی پیکٹ ہو جائے گا، یہاں امن و شانتی کا پیغام جائے گا، اچھی اور ٹھنڈی اور میٹھی ہوائیں یہاں سے لائن کلیئر چلیں گی، لائن کلیئر ہوگی، تو پھر میاں صاحب آ سکتے ہیں. لیکن اس کنڈیشن میں مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب آئیں گے. اور وہاں پہ اپیل بھی میاں صاحب نے کی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی کیس چل رہا ہے، ہو سکتا ہے میاں صاحب وہاں سے ہی جیت جائیں کیس. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن انگلینڈ کے اپنے قانون ہوتے ہیں. وہ انگلینڈ والے سے تھوڑی کہ کیونکہ وزیر اعظم ہے متاثر ہو کے وہ سارا کر دیں گے، ایسا ہوتا کو فوری طور پہ. اب پاکستان میں اگر لنڈن کا یہاں پہ ہوتا تو کیا ایک میسیج پہ ان کو ویزا مل جاتا، لیکن نواز شریف کو انکار ہو گیا نا. وہ پروسیس میں جائیں گے، اپیل ہوگی، سنیں گے، کوئی 5-6 ماہ تو لگ جاتے ہیں ان سارے اسے پروسیس تو میں. آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ جو حکومت میاں صاحب کے ساتھ کر رہی ہے، جس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائز سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی تھی یا بنا رہی ہے یا بنایا ہے میاں صاحب کو، تو میاں صاحب بھی اسی طرح کے ہی سیاسی بیمار ہیں. مطلب سیاسی مقدمات ہیں تو سیاسی بیماری ہے. بات تو مطلب جو یہ کر رہے ہیں وہ میاں صاحب نے کیا ہے، تو وہ غلط تو نہیں کیا. دیکھیں ایک باصول سیاست ہوتی ہے، اور ایک سیاست ووٹ کو عزت دو والی ہوتی ہے، اور ایک ایویں سیاست ہوتی ہے. اور میاں صاحب کو اگر ایویں سیاست کرنی ہے تو پھر تو ظاہر ہے اب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دینے کے بعد اور پی ڈی ایم میں اتنا مومنٹم قائم کرنے کے بعد پھر میاں صاحب خاموش ہو گئے ہیں. تو پھر ہم یہ ہم کیا سمجھیں گے ابھی کس چیز کا وہ انتظار میاں صاحب کر رہا ہے. میاں صاحب شاید یہی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی بات بنے تو پھر چیز ہو. اور لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب اس کنڈیشن میں واپس آئیں گے، اور فیوریبل حالات ہوں گے تبھی واپس آئیں گے. اور شاید شہباز شریف صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہے، جس طرح آپ نے آج سوال کیا تھا ان سے کہ مفاہمتی آپ کا معاملہ ہے، تو اس پہ وہ ناراض بھی ہو گئے تھے. تو لیکن وہ اس کی مفاہمتی فارمولہ بھی نہیں چل سکا ہے. یہ شاید کوئی مکسچر چاہ رہے ہیں، مفاہمتی بھی ہو، مزاحمتی بھی ہو. وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا، خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نواز شریف اب کنفیوز ہو گیا کہ اپنی بیانی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا اور شہباز شریف کو انڈیپینڈنٹ نہیں کر پا رہا ہے، تو ابھی نہ پھر ادھر کے ہیں نہ ادھر کے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون آنے والے دنوں میں میاں صاحب کی بیماری کو
طبیعت کی ناسازی کو اتنی ہی ہائپ کریٹ کرے گی جس طرح پلیٹلیٹس کے دنوں میں کی تھی، تاکہ حکومت پریشر میں رہے، عوام بھی حکومت پہ سوالات اٹھائے، حکومت پر پبلک بھی، میڈیا بھی، سیاستدان بھی، کہ یار میاں صاحب تو بہت زیادہ بیمار ہیں، آپ کو یار تھوڑا سا لحاظ تو کرنا چاہیے. مطلب یہ اس طرح کا کوئی نون لیگ کرنا چاہ رہی ہے، ماحول پیدا کرنا چاہ رہی ہے. دیکھیں اس سے پہلے جو ہائپ پیریڈ تھی نا، وہ نون لیگ سے زیادہ بھیجنے والوں کا کردار تھا، اور ہائپ یہ اتنی بات ہوئی نا، بھیجنے والوں کا کردار تھا، اور ہائپ اسی لیے کریٹ کی گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا اتنا زمین سے ایشو کو، پلیٹلیٹس کو زمین سے آسمان تک کیسے لے گیا، اور میریکل کیا ہو گیا، کیا جادو کی چھڑی چل گئی. لیکن ابھی اگر رونا دھونا نون لیگ نے کیا تو اتنی ہائپ میرے خیال میں کریٹ نہیں ہوگی. لوگ بھی سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی والوں نے بھی بڑی پروپیگنڈا کی، دیکھو بڑے پلیٹلیٹس سے بڑا پریشان تھے، ہم بھی پریشان ہو گئے، لیکن دیکھو جہاز میں کتنی پھرتی کے ساتھ جا رہے سب. تو وہ بیک فائر بھی ہوئے، اس ساری جو ہائپ پہلے کریٹ کی گئی تھی. تو اب لیکن اگر یہ رونا دھونا وہ کریں گی بھی تو وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہوگی ان کو. اوکے، چلیں، بہت شکریہ گور صاحب. ویورز، گور گانگرو کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.